حکمت عملی سے وہ اپنے کو الگ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تیسرے دور میں وہ اپنے جائز مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس ضمن میں ایک مولانا آزاد کا کی تقریر کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اصول کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا علماء اکرام کے اس طبقے نے جس کے قیادت مولانا آزاد کر رہے تھے، کیا یہ مسلمانوں کے سیاسی مفادات سے سمجھوتا کرنے کے برابر نہیں تھا؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ایسی کون سی حکمت عملی وضع کریں جو اس نقص کو دور کر سکیں۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اقلیت ہونے کے لیے تعداد میں کم ہونا ہی کافی نہیں۔ ہندوستانی مسلمان ایک عظیم گروہ ہے جو اپنی اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی تعداد کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا ہے کہ اس کی نسبت اقلیت کی کمزوریوں کا گمان بھی کرنا اپنی نگاہ کو سری دھوکہ دینا ہے۔ اس کی مجموعی تعداد ملک میں 8-9 کروڑ کے اندر ہے۔ وہ ملک کی دوسری جماعتوں کی طرح معاشرتی اور نسلی تقسیموں میں بٹی ہوئی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی کی مساوات اور برادرانہ یکجہتی کے مضبوط رشتے نے اسے معاشرتی تفریقوں کی کمزوریوں سے بہت حد تک محفوظ رکھا ہے۔ مولانا آزاد کا یہ بیان حالانکہ حقیقت سے الگ ہے، لیکن اگر جس نقص کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اگر ہم ابھی بھی اس نقص کو دور کر سکیں تو شاید آج کی اس جمہوری حکومت میں ہم اپنے کو زیادہ بہتر پوزیشن میں پائیں گے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ محترم خورشید انور صاحب۔ حضرات، خورشید انور صاحب نے جن اہم نکات کی طرف اشارے کیے ہیں ان میں سے ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان برادریوں اور مسلکوں میں بٹ گیا۔ آپ نے وہ حقائق پیش کیے ہیں اور یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جسے ہمیں قبول کرنا ہی ہوگا۔ آزادی سے پہلے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جو بھی تحریک چلی وہ اسلام اور مسلمانوں کے نام پر تھی، لیکن آزادی کے بعد ایک تبدیلی یہ آئی کہ برادری اور مسلکوں کے نام پر تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان بکھر کر رہ گیا۔ اللہ نے ہمیں ایک امت واحدہ بنایا تھا، ایک یونٹ بنایا تھا ہمیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں متحد رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن ہم برادریوں میں، مسلکوں میں، عقائد میں بٹ کر بکھر گئے۔ بحیثیت مجموعی ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہ رہے۔ حضرات، IRO جہاں دیگر مسلمانوں کے عصری مسائل پر غور و خوض کر رہی ہے، اس کے خلاف تحریکیں چلا رہی ہے، وہاں ایک اہم مسئلہ اتحاد امت کا بھی ہے۔ ہماری یہ 5 روزہ کانفرنس اس کا ایک نمونہ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکیں، اگرچہ یہ کوشش بہت چھوٹے پیمانے پر ہے، لیکن آپ حضرات یہاں سے نکل کر دور دراز کے علاقوں میں سے جو لوگ آئے ہیں یا جن کا تعلق دوسری جگہوں سے ہے، وہ اگر اس پیغام کو دور تک پہنچائیں تو انشاءاللہ یہ ایک انقلاب بن سکتا ہے۔ کسی انقلاب کی شروعات بہت چھوٹے پیمانے سے ہوتی ہے۔ اپنے ہم خیال لوگوں
کی تعداد کو بڑھاتے چلا جانا ہی انقلاب کا سبب ہوتا ہے۔ ہماری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ نہ صرف اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ میرا تعلق فلاں برادری، فلاں عقیدے، فلاں مسلک سے ہے، بلکہ جن لوگوں سے آپ کا ربط و ضبط ہے انہیں بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ایک متحد امت بن کر سامنے آئے، ایک متحدہ سیاسی پلیٹ فارم تیار کریں۔ کل محترم جیلانی صاحب نے فرمایا تھا کہ تعلیم حاصل کر لینا ہی سربلندی کی وجہ نہیں بن سکتا، اقتدار میں حصے داری ہونا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم جن فاضل مقررین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔